السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی عرصہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات نہیں دیے جا سکے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں کوشش کی جائے گی کہ چند سوالوں کے جوابات ضرور دیں۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، ناپاک کپڑا زمین پر رکھ کر دھوتے ہیں تو کیا زمین بھی ناپاک ہو جاتی ہے؟ دیکھیے دوستو، ناپاک کپڑا چاہے آپ زمین پر رکھ کر دھوں، کسی بالٹی میں رکھ کر دھوں، یا ہاتھ سے دھوں، یا کسی بھی طرح دھوں، جب نجاست کپڑے سے نکلتی ہے اور زمین پر یا پھر کسی بھی چیز میں رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دھوتے ہیں، پانی بہا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے کپڑے بھی پاک ہو جاتے ہیں اور زمین بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ سب ڈاؤٹ ایسے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو OCD کے مریض ہوتے ہیں، اس لیے انہیں رائے ہے کہ وہ بالکل خامخواہ پریشان نہ ہوا کریں۔ بس جو نجاست ہوتی ہے اس نجاست کو ختم کرنے کی فکر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ جو الگ الگ طرح کے خیالات ہوتے ہیں جو ہمارا ذہن پیدا کرتا ہے، اس طرح کے خیالات کو پیدا کرنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، جمعہ میں کتنی رکعت سنت ہوتی ہے اور سنت مؤکدہ کتنی ہوتی ہے اور دوسری کل رکعتیں کتنی ہوتی ہے؟ جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں کل 12 رکعتیں ہیں۔ 12 رکعتیں جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے جو 4 رکعت ہوتی ہے، فرض کے پہلے والی جو 4 رکعت ہوتی ہے وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ کی فرض ہو گئی۔ فرض کے بعد 4 رکعت ہوتی ہے جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو چاہے نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال راجح قول کے مطابق جمعہ کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ایک سوال ہے، حضرت فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو وضو سے پہلے برش کرنا ضروری ہوتا ہے یا پھر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر سے بات ہے، دانتوں اور منہ کو صاف کرنے کے لیے برش کا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا واجب اور سنت نہیں ہے۔ سنت ہے نیند سے اٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہر نماز سے پہلے جب وضو بنایا کرتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ اگر آپ کو سنت پر عمل کرنا ہے تو ضرور مسواک کیا کریں۔ بہرحال ٹوتھ برش کے ذریعے یا ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے یا پھر کسی منجن کے ذریعے دانتوں کو صاف کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو آپ ویسے ہی وضو بنا لیں اور چاہے تو ٹوتھ برش وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ایک صاحب کی طرف سے ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی چیز ایسی ہو جس پر ناپاکی لگ جائے اور وہ دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے تو کیا ہر چیز پاک ہو جاتی ہے یا پاک نہیں ہوتی؟ پلیز بتلائیں۔ جی نہیں، ہر چیز جو کہ ناپاک ہو اور اس پر دھوپ پڑے یا پھر ہوا پڑے اس کی وجہ سے وہ سوکھ جائے، ہر چیز پاک نہیں ہوتی۔ پاک ہونے والی چیزیں صرف وہ ہے جو زمین یا اس کی جنس والی ہو۔ زمین ہوتی ہے، چھت ہوتا ہے، آپ کی جو دیواریں ہوتی ہے، وہاں پر اگر نجاست لگ جاتی ہے، نجاست لگنے کے بعد اس پر دھوپ پڑی ہے یا ہوا آئی ہے جس کی وجہ سے نجاست سوکھ گئی اور جتنے بھی اس کے اثرات تھے، اس کی بو ہے، اس کا رنگ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے، اس کے بعد میں جا کر کے آپ کی زمین وغیرہ پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا موبائل ہے، آپ کی بائک ہے یا پھر آپ کا کمپیوٹر ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس پر نجاست لگ جائے اور وہ سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد اس کے اثرات بھی ختم ہو جائے، تب بھی وہ چیزیں پاک ہونے والی نہیں ہیں، انہیں دھونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا کوئی ناپاک گیلے کپڑے پر مچھر یا پھر مکھی بیٹھ جائے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے وہ گیلے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ پلیز تفصیل سے بتلائیں۔
جو مکھی مچھر اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں یہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ بیٹ بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے کپڑے چاہے وہ گیلے ہوں سوکھے ہوں، آپ نے ان کو واش کر دیا ہو یا ابھی تک واش نہ کیا ہو، ایسی صورت میں ان مچھروں اور مکھیوں کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ کپڑے بالکل ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے بالکل ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں غسل میں صابن پہلے استعمال کرے یا پھر غسل کے بعد کرنا چاہیے؟ جب بھی آپ چاہیں، کیونکہ جو صابن اور شیمپو وغیرہ ہوتی ہے اس کا مقصد صرف صفائی ہوتی ہے کہ ہمارے بدن یا بالوں کے اندر جو گندگی ہے، جو میل کچل جم گیا ہے، اس کو اچھی طرح باہر نکال سکے۔ تو صابن اور شیمپو کا استعمال کرنا غسل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری اور واجب وغیرہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے چاہے تو آپ غسل کے پہلے استعمال کریں یا غسل کے بعد استعمال کریں یا پھر بالکل استعمال نہ کریں، اس میں آپ کو اختیار ہے، ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا لوٹا پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ لوٹا وہ جو ہمارے واش روم میں اور ہمارے بیت الخلاء وغیرہ میں رکھا جاتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ لوٹا پاک ہوتا ہے یا ناپاک، کیونکہ بعض دفعہ لوٹا ہمیں ٹچ ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے کپڑے یا ہاتھ وغیرہ اس سے ٹچ ہو جاتے ہیں استنجا کے دوران۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی یا پاک رہے گی؟ اس کے بارے میں پہلے بھی کافی تفصیل سے بتلایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اور بتلا دیتے ہیں کہ جو لوٹا ہوتا ہے یا اسی طرح جو ڈرم ہوتا ہے جو آپ کی واش روم میں ہوتے ہیں یا پھر اور بھی دوسری جو چیزیں وہاں پر لٹکی اور رکھی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں اصلاً اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ان پر نجاست نہ لگ جائے۔ وہ لوٹا جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، جس سے نجاست کی صفائی کر رہے ہیں، جس سے پیشاب اور پخانہ صاف کر رہے ہیں، اگر اس لوٹے کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، تو پھر اس کو ناپاک اور گندا سمجھنے کی کوئی وجہ بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ایسا لوٹا اگر آپ کے کپڑے پر یا پھر آپ کے پیروں پر یا پھر کسی اور دوسری چیز سے ٹچ ہو جاتا ہے تو بالکل گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی لوٹے پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں نجاست ہے، وہاں پر پیشاب کا قطرہ لگا ہے یا پھر وہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، وہ لوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو اس کو پھر ایسی صورت میں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں خامخواہ بہت زیادہ ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، کوئی آدمی ہے جو قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ جو قسم کے توڑنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا ہے، اگر کوئی آدمی فرض جو روزے رمضان کے رکھ رہا ہے اسی میں نیت کر لے کہ میں کفارے کا روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کیا دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنے کی وجہ سے قسم کا اور رمضان کا دونوں روزہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں اور جو فرض روزے ہوتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں۔ رمضان میں صرف آپ کے رمضان کے روزے ہوتے ہیں، اس میں آپ قضا کی نیت نہیں کر سکتے، اس میں کفارے کی نیت نہیں کر سکتے، اس میں سنت کی نیت نہیں کر سکتے، اس میں نفل کی نیت نہیں کر سکتے۔ تو جو رمضان کے آپ کے روزے ہوئے ہیں یہ بالکل آپ کے رمضان کے فرض روزے ہی ہوئے ہیں۔ جو آپ کے کفارے کے روزے ہیں وہ رمضان کے بعد آپ جب چاہے تب رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، غسل کرنے کے لیے کلی غرارہ کرنا کافی ہے؟ میں تو اتنا زیادہ غرارہ کرتی ہوں کہ قے ہونے اور الٹی ہونے کی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں صاف صاف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت اور اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کیپیسٹی سے زیادہ مکلف بنایا نہیں ہے۔ تو
غرارہ نارمل طور پر کہ آپ کا جو پانی آپ نے حلق میں ڈالا ہے حلق تک چلا جائے اور اس پانی کو آپ باہر پھینک دیں، کہ اتنا زیادہ نیچے اتار دینا کہ آپ کو قے ہونے کا اندیشہ ہو جائے یا پیٹ میں جو غذا ہے وہ باہر نکلنے کا اندیشہ ہو جائے، یہ سراسر اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں نہیں کرنی ہے۔ جب آپ غسل کرنے چلے جائیں، چاہے آپ کسی بھی مرض کے شکار ہو، مجھے معلوم ہے کہ ایسے جو لوگ ہوا کرتے ہیں عام طور پر OCD کے مریض ہوتے ہیں یا پھر نفسیاتی طور پر کسی مرض کے شکار ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ میں نے فلاں کام کر دیا ہے، اس لیے یقین دلانے کی خاطر آدمی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ صرف غرارہ کر لیا کریں۔ غرارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ کے حلق تک پہنچ جائے۔ حلق جہاں پر عام لوگ کہتے ہیں جو کوا ہوتا ہے، وہاں تک اگر آپ کا پانی پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی زیادہ ٹینشن اور کوئی زیادہ تکلیف والی بات ہوتی نہیں ہے۔ اتنا کام کر لیا کرے، بس آپ کا غسل صحیح ہو گیا۔ اس سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے خدا کی قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہے غریب مسکینوں کو پیسوں کی صورت میں، تو پلیز مجھے بتلائیں کہ 10 مسکینوں کو کتنی رقم دینی ضروری ہوگی، کیلکولیشن کر کے بتلائیں۔ دیکھیے، قسم جو آپ کے اوپر کفارہ لازم ہو چکا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی یوں ہی جان بوجھ کر کے کبھی بھی قسم کھا لی جائے اور کبھی بھی توڑ لی جائے، یہ بہتر اور مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ کے اوپر کفارہ لازم ہو چکا ہے اور آپ رقم کے ذریعے اپنا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک صدقہ فطر جس کی رقم ہوتی ہے، جس کی چیز ہوتی ہے 2.25 کلو گیہوں۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں پر جو گیہوں ہے، گندم ہے، یہ کتنے روپے کلو سے بکتا ہے۔ بعض علاقوں میں 30 روپے کلو بک رہا ہے، کہیں پر 40 اور کہیں پر 50 روپے کلو بھی بک رہا ہے۔ تو آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے اندازہ لگا لیں۔ آپ وہاں پر جا کر اپنے کسی بنیے سے یا کسی دکاندار سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو آٹا اور جو گیہوں آتا ہے اس کی قیمت آپ دکاندار سے معلوم کر سکتے ہیں۔ معلوم کر لیں کہ 2.25 کلو گیہوں کتنے روپے کے ہوتے ہیں، پھر اسی کو ملٹیپلائی کر دیں 10 سے، اور پھر اتنے رقم آپ غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ کر دیں۔ اگلا سوال ہے، اگر ہم دعا مانگتے وقت جذبات میں آ کر کوئی بات غلط نکل جائے، دعا مانگتے وقت جذبات میں آ کر کوئی ایسی چیز جو کہ کفر اور شرک کے جیسی ہو سکتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں گستاخی، اس کے شان میں گستاخی کے مترادف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان میں فرق پڑ جائے گا یا پھر کیا ہوگا؟ میں OCD کا مریض ہوں، پلیز بتلائیں۔ دیکھیے، چاہے دعا کے وقت ہو یا شکر کے وقت ہو یا کسی بھی وقت ہو، اگر انسان جان بوجھ کر نہیں بلکہ یوں ہی بے خیالی میں یا پھر بنا کسی ارادے کے زبان سے کوئی بھی چیز نکل جاتی ہے جس سے کفر واجب ہوتا ہے، تو بے خیالی میں ادا ہونے کی وجہ سے یا پھر یوں ہی بنا کسی سوچے سمجھے کے ایسے الفاظ کے ادا ہونے کی وجہ سے کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مسافر تھا، ایک بدو تھا، جو راستے میں چل رہا تھا۔ ایک جگہ اس کا اونٹ گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اس اونٹ کے اوپر اس کا پورا سامان تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، اور جو بھی اس کی ضروریات والی چیزیں ہو سکتی ہیں سب وہاں پر تھی، لیکن اونٹ غائب ہو چکا۔ اب وہ ایسے جنگل بیابان میں تھا کہ دور دور تک کھانے اور پینے کی چیزیں میسر نہیں تھی۔ اس آدمی کو یقین ہو گیا کہ اگر میرا اونٹ نہیں ملا ہے تو پھر میں مر جاؤں گا۔ کافی دیر تک اس کو اونٹ نہیں ملا اور اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا، ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور امید کرنے لگا کہ اب بس میرے پاس میری موت آئے گی۔ لیکن اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے میرا اونٹ کھڑا ہے اور اس کے اوپر میرا جتنا بھی سامان تھا، کھانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے، پینے کے لیے جو پانی اور شربت وغیرہ ہوتے ہیں، سب چیزیں وہاں پر تھی۔ تو بالکل خوشی کے مارے وہ پھولے نہیں سمایا اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔
یہ شکر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ آپ میرے خدا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن فرط مسرت میں اور بالکل بے خیالی میں اس کا برعکس اور اس کا الٹا جملہ نکل گیا کہ اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ تو اس کی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص کافر نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کوئی آدمی دعا کر رہا ہے اور بالکل جذبات میں آ کر یا پھر بے خیالی میں اس کی زبان سے کچھ غلط سلط الفاظ نکل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کفر لازم نہیں آتا ہے، گناہ لازم نہیں آتا ہے، ہاں جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے لازماً کفر اور شرک ہوتا ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی سوالات کی کافی لمبی لسٹ ہے۔ طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اگلی نشست کے اندر جو سوالات باقی ہیں ان کے جوابات دینے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔